أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وعلى الله ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق اللہ العظیم. آج سے الحمدللہ ہماری سورۃ النحل شروع ہو رہی ہے. اس سورت کا ایک نام تو نحل ہے، اور نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام نحل رکھا گیا ہے. اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورۃ النعم بھی ہے، نعمتوں والی سورت، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات جو اللہ کے بندوں پر ہیں ان کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ النعم بھی ہے، نعمتوں کا تذکرہ کرنے والی سورت. اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں فرمایا ہے، اور بہت ہی ہیبت ناک، دردناک اور تنبیہ اور متنبہ کر دینے والا انداز اختیار فرمایا ہے. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، یعنی قیامت قریب آ گئی ہے، لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ کرو. مشرکین مکہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے، وہ نہیں مانتے تو آپ ان کو قیامت سے ڈراتے کہ ایک دن ایسا آئے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی، اور پھر حساب و کتاب ہوگا، ایمان والے جنت میں جائیں گے اور کافر جہنم میں جائیں گے. تو مشرکین کہتے کہ آپ جس قیامت کے آنے سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ کب آئے گی؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ جھوٹا سمجھتے اور آپ کو جھٹلاتے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اتی امر اللہ، جس قیامت کے آنے میں تمہیں شک ہے جلدی نہ کرو، وہ قریب آ پہنچی ہے. یعنی قیامت کے آنے کی جتنی نشانیاں تھیں وہ ساری نشانیاں تقریباً مکمل ہو رہی ہیں. دنیا کو قائم ہوئے بھی ایک عرصہ ہو چکا ہے، آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے ہیں، اب صرف قیامت کی آمد رہ گئی ہے. اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، آ پہنچا ہے، یعنی قیامت قریب آ گئی ہے. فلا تستعجلوا، جلدی نہ کرو، غفلت سے جاگ جاؤ، تیاری شروع کر دو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ وہ اس سے پاک اور بہت بالا تر ہے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وتعالی بالا تر ہیں اس چیز سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. مٹی کی پتھروں کی مورتیاں اور بت بنا کر کہتے ہیں یہ اللہ کے شریک ہیں. اللہ کہتے ہیں
میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو جو ہم وحی دے کر اتارتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اس کو ہم اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اب میرے بندوں تک تم ہمارے پیغام کو پہنچاؤ۔ اور پیغام کیا ہوتا ہے؟ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ بندوں کو ڈراؤ، لوگوں کو ڈراؤ اس بات سے کہ اللہ ایک اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو اسی اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو۔ تو آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا کہ اپنے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں نبوت کے لیے چن لیتے ہیں، یعنی دنیا میں وہ ہمارا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، اور اس تک جبرائیل علیہ السلام ہماری طرف سے پیغام لے کر پہنچاتے ہیں۔ ینزل الملائکہ، فرشتے، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ اپنے حکم کو لے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اپنا حکم اتارتے ہیں۔ اور حکم کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ اور لوگوں کو کہو کہ صرف اللہ ہی سے ڈریں۔ ینزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، بالروح من امرہ، علی من یشاء من عبادہ، من امرہ مانے اللہ کا حکم لے کر فرشتے اترتے ہیں، من یشاء جس پر چاہتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو نبی بنانا چاہتے ہیں اس پر فرشتوں کو پیغام دے کر اتارتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ اور کیا پیغام ہوتا ہے؟ انذروا، کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، لوگوں کو خبردار کر دو، کس بات سے؟ انہ لا الہ الا انا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان انا فاتقون، لہٰذا تم مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور سے نہیں ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ تو آیت نمبر 2 میں یہ بہت بڑا پیغام ہے انسانیت کو کہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ ہی کو معبود حقیقی سمجھنا چاہیے اور اللہ ہی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے برحق مقصد سے پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ دنیا کا نظام، یہ آسمان و زمین، یہ کائنات کا نظام، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالحق، کسی مقصد کے تحت، برحق مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ تعالی عما یشرکون، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بالا تر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی ہر نالائقی برداشت ہے، ہر طرح کی نافرمانی برداشت ہے، لیکن شرک یہ ایک ایسا جرم عظیم ہے جو اللہ کو کسی بھی طرح برداشت نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی تردید کی ہے کہ جن بتوں کو اور جن پتھروں کی مورتیوں کو تم ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہیں، بالا تر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بہت مختصر سے انداز میں بیان فرمایا ہے، خلق الانسان من نطفہ، کہ اسی اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ایک قطرے سے، ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ نطفہ انسان کا ناپاک قطرہ، وہ انسان کی پیدائش کا اس سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ انسان کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا۔ خصیم کہتے ہیں جھگڑالو، مبین کہتے ہیں کھلے عام، یعنی انسان اپنی تخلیق کو نہیں دیکھتا کہ ایک معمولی سے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی کیا حقیقت تھی۔ لیکن آج انسان جب بڑا ہوتا ہے
بولنے چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ ہی کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے، اللہ ہی سے جھگڑے لیتا ہے، اللہ ہی کی عبادت سے انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک معمولی سے ناپاک نطفے سے، اور اب یہ بڑا ہو گیا تو یہ اب ہم سے ہی جھگڑے کر رہا ہے۔ جیسے والدین کہتے ہیں جوان بچے سے کہ بیٹا تم بہت چھوٹے سے تھے، تم چلنا پھرنا بولنا بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں چلنا سکھایا بولنا سکھایا، آج تم ہمارے سامنے ہی اکڑ کر چلتے ہو اور ہمارے سامنے زور زور سے بولتے ہو، ہم سے ہی لڑتے ہو، ہم تمہاری دنیا میں پیدائش کا سبب بنے، آج تم ہمارے سامنے اکڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو یہی کہہ رہے ہیں، خلق الانسان، انسان تجھے ہم نے پیدا کیا من نطفہ، ایک معمولی سے قطرے سے، تو کچھ بھی نہیں تھا، تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، دیکھتے ہی دیکھتے تو جھگڑالو بن گیا، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے لگ گیا جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کی حقیقت اور اس کی اوقات کو ذکر کیا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اس قابل ہو گیا کہ تو اب ہم سے جھگڑا کر رہا ہے۔ انسان اللہ سے ہی جھگڑا کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ سود خور اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اب جو سود خور ہے پتہ بھی ہے اس پہ اعلان جنگ ہے اور وہ سود خوری کر رہا ہے، تو وہ اللہ سے لڑ رہا ہے، لڑائی کے لیے تیاری کر رہا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ انسان پر کیے گئے انعامات، اللہ تعالیٰ کے ہم پر جو نعمتیں ہیں بہت ساری شکلوں میں ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شکل کو یہاں ذکر فرمایا ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا۔ انعام جانور، خلقہا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان دنیا میں بنایا گیا ہے مخدوم، اور ساری دنیا ساری کائنات اس کے لیے خادم بنائی گئی ہے، خدمت والی۔ جانوروں پہ چڑھتا ہے، سفر کرتا ہے، سواری کرتا ہے، جانوروں کے جسم کے بالوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے، کھال سے کیا فائدہ حاصل کرتا ہے؟ سردی کے کپڑے بناتا ہے۔ اور پھر بعض جانور ایسے ہیں جو جن کا گوشت حلال ہے، ان میں سے انسان کھاتا بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، یہ جو چوپائے ہیں جانور ہیں، خلقہا اسی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جن میں دفء کہتے ہیں تمہارے لیے سردی کے بچاؤ کا سامان، دفء مانے سردی سے بچاؤ، یعنی ان جانوروں کی کھال ہمارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان کس طرح ہے کہ اسی کھال سے گرم کپڑے بنتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا وَمَنَافِعُ، اور بھی بہت سارے منافع ہیں، فائدے ہیں، جانوروں سے ہم بہت سارے اور بھی فائدے حاصل کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی انہی جانوروں میں سے جو حلال ہیں ان کا گوشت ہم کھاتے بھی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور انہی جانوروں میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، خوشنما مناظر بھی ہیں۔ جمال مانے خوشنما مناظر، کب؟ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب شام کے وقت گھر واپس آتے ہیں اور جب انہیں صبح کو چرانے لے جاتے ہو۔ جب جانور ریوڑ کی شکل میں صبح چرنے کو جاتے ہیں تو یہ منظر بڑا پیارا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے اتنے سارے جانور ہیں۔ اور پھر جب وہ شام کے وقت جانور سارا دن چرتے چرتے کھاتے کھاتے شام میں جب واپس اپنے اپنے مالکان کے پاس گھروں کو لوٹتے ہیں تو دیکھ کر خوشنما منظر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بطور نعمت کے ذکر فرما رہے ہیں کہ اتنے سارے جانوروں کا ریوڑ، فیہا جمال، اس میں تمہارے لیے خوشنما مناظر ہیں۔ جب یہ صبح نکلتے ہیں شام کو لوٹتے ہیں، تم دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو کہ اللہ کے مجھ پر کیسے انعامات ہیں۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان جانوروں کے ذریعے تم اپنے سامان کو لاد کر، ان پر سامان لاد کر، بوجھ ڈال کر دور دور کے سفر کرتے ہو، اور یہ جانور تمہارے لیے آسانی یعنی سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، جو کہ تمہارے لیے بہت مشکل کام تھا۔ یعنی جانور نہ ہوتے تو پھر انسان کے لیے گزشتہ زمانے میں جب یہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہو رہا تھا، اس وقت گاڑیوں کا کوئی تصور نہیں تھا، سائیکل کا بھی تصور نہیں تھا۔ موٹر سائیکل اور گاڑی تو دور کی بات ہے، سائیکل کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس زمانے میں تو یہ گھوڑے، یہ اونٹ، یہ بہترین قسم کی سواریاں تھیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس ایک نہیں 10 اونٹ ہے تو یہ بہترین قسم کا مالدار آدمی جیسے کسی کے پاس 10 گاڑیاں ہیں۔ تو کیونکہ قرآن کریم کا نزول اس زمانے میں ہو رہا ہے اور اس وقت یہ چیزیں موجود تھیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے لحاظ سے بطور نعمت کے انسان کو بتا رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، تم جن جانوروں پر سوار ہوتے ہو، جن کو کھاتے ہو، جن پر تم سفر کرتے ہو، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، مکہ سے شام، یمن، یہ سارے سفر جانوروں پر کیا کرتے تھے، اور ان پر اپنا سامان سفر بھی رکھتے تھے، سارا سامان جانور پہ رکھا، خود بھی سوار ہو گئے، اور پھر یہ اونٹ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اونٹ کو بہترین سواری بنایا اور بہترین سامان اٹھانے والا جانور بنایا۔ یعنی اس اونٹ پر انسان اپنا سارا سامان بھی لادتا ہے، خود بھی چڑھ کے بیٹھتا ہے، اور پھر یہ اونٹ کتنے میلوں کا سفر اس کو کرواتا ہے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ تمہارا سامان لاد کر، اثقالکم مانے بوجھ، سامان، تحملو مانے اٹھاتے ہیں، یہ جانور تمہارا سامان، تمہارا بوجھ لاد کر، اٹھا کر، الی بلد، ایسے شہر تک لے جاتے ہیں، بلد کہتے ہیں شہر تک، لم تکونوا بالغیہ، جہاں تک تمہارے لیے پہنچنا آسان نہیں تھا مگر اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر۔ لم تکونوا بالغی، تم نہیں پہنچ سکتے تھے، بالغی مانے تم یہ سامان اٹھائے پیدل نہیں چل کر پہنچ سکتے تھے، الا بشق الانفس، مگر یہ کہ انفس اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے ذریعے تمہارے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچنا سامانوں کے ساتھ آسان کر دیا، آسان کر دیا۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب تمہارے لیے بہت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ساتھ میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں تمہارے ساتھ۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوہا وزینہ، خیل کہتے ہیں گھوڑے، بغال خچر، حمیر گدھے، اللہ نے ہی تو پیدا کیے ہیں، کیوں؟ لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ، اور تمہارے لیے یہ زینت کا سامان ہے۔ جب کسی کے پاس گھوڑا ہو تو اس کو کتنا اچھا لگتا ہے، زینت، مزین معلوم ہوتا ہے، خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت سی تمہارے لیے سامان سفر ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن میں تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ یعنی آنے والے زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسی بہت ساری چیزیں پیدا کریں گے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت کے لوگوں کو اگر کہا جائے کہ ایک سواری ایسی ہوگی جو سفر مہینوں میں کیا جاتا تھا، وہ سواری 2 گھنٹے میں وہ سفر کرا دے گی، تو کسی کو یقین آتا؟ اس زمانے میں جہاز کا کسی کو یقین آتا؟ گاڑی کا یقین آتا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہم ایسی بہت ساری چیزیں پیدا کریں گے ما لا تعلمون، تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اس آیت کے تحت حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت کے تحت ٹرینیں بھی آ گئیں، یعنی قرآن میں ٹرینوں کا تذکرہ بھی آ گیا، جہاز کا تذکرہ بھی آ گیا، گاڑیوں کا تذکرہ بھی آ گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے، اس وقت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یعنی آنے والے زمانے میں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، یہ سب کچھ ہم پیدا کریں گے، اس وقت کے لوگوں سے کیا کہا؟ تم نہیں جانتے۔ تو یقینی بات ہے اس وقت کے لوگوں کو اگر کہا جاتا ہے کہ جہاز، کہتے ہیں جہاز کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اس زمانے کے لحاظ سے کیا چیزیں تھیں؟ گھوڑا تھا، خچر تھا، گدھا تھا، یہی ان کی بہترین سواری تھی، گاڑیاں تھیں، یہی ان کے لیے بہترین ٹرین اور جہاز تھے۔ اور آج کے لحاظ سے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی بہت ساری چیزیں پیدا کریں گے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی، اور ان جو بھی اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیں۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔